کہ کسی نے لکھا حضرت والا کو کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم ہوتی ہیں، بزرگوں کی باتیں ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے واسطے سمجھو مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمام بزرگوں کے واعظ تلاش کریں اور جا کر بزرگوں کے پاس جا کر واعظ سنیں اور خدا را مدرسے کے اندر جائیں، وہاں جہاں حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث پاک استاد پڑھا رہا ہے اور 2 گھنٹے کا واعظ ملے گا. اور کسی شیخ کے پاس جاؤ تو حدیث پاک 1 لائن کی ہوگی اور مثالیں بتا بتا کر 1 گھنٹے کا واعظ ہوگا. یاد رکھنا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ تو اصل مقصود ہیں، مگر اس کو دل میں جمانے کے لیے، اب دیکھو مزہ بڑھتا جائے گا 1 لائن سے، مگر اس کو دل میں جمانے کے لیے اور دل کی زمین بنانے اور ہموار کرنے کے لیے دوسری باتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جیسے گندم بونے کے لیے زمین کو کئی ماہ جوتا جاتا ہے، پھر کنکر پتھر نکالا جاتا ہے، پھر کھاد اور پانی ڈالتے ہیں، تب گندم بویا جاتا ہے، ورنہ گندم برباد ہو جائے گا. تو مقصد کیا تھا؟ گندم. اور یہ کیوں آپ کنکر پتھر نکال رہے ہیں؟ آپ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ نے اتنی زمین سخت کی پیاری تھی، آپ نے اس میں پانی رگڑ دیا، آپ نے اس میں سے خاص چیز مضبوطی کی کنکر پتھر نکال دیے. اسی طرح دلوں کی زمین کو قرآن پاک اور حدیث پاک کے بیچ بونے کے لیے بزرگان دین کے واقعات جنہوں نے عمل کیا قرآن پاک حدیث پاک پر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کی باتوں پر، اور ان کے ارشادات اور موت و قبر اور دنیا کی فنائیت کے قصوں سے ہموار کیا جاتا ہے. تمام دنیا کے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر قرآن پاک کے احکامات کو لکھا جائے تو 1 پارہ بھی نہیں چاہیے، چند صفحات چاہیے ان احکامات کو دل میں جمانے کے لیے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیوں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ ذکر کیوں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ اصل مقصد تو احکامات سے ہو جاتے ہیں، لیکن حکایتیں اور مثالیں کیوں ہیں قرآن پاک میں؟ اب آپ حدیث پاک میں آ جائیں، بنی اسرائیل کے حکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلے وقتوں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے اتنے پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ایسا اتباع کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو سب مان جاتے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں مثالیں دی جاتی ہیں، رسی کو، اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اونٹ پر توکل نہ کرو، رسی پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست فرما دیتے کہ توکل اللہ پر کرو، کافی تھا. اب آگے سنیے، آپ تمام دنیا کے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ملفوظ دیکھو جا کر، اس مثالوں سے سمجھایا ہے. اختر اولیاء اللہ کے سپر ہائی وے کو کیسے چھوڑ دے؟ آپ کی بات مان کر اولیاء اللہ کے سپر ہائی وے کو چھوڑ دیں؟ آپ کو معلوم ہے جو لوگ اس اجتماع میں آ رہے ہیں ان کی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق مضامین سے ان کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے. اب صرف حضرت نے 6 چور کا جو واقعہ سنایا ہے، 6 چور کا واقعہ، اور اس میں جو نصیحتیں ہیں، کتنے لوگوں نے گناہ چھوڑ دیے. 6 چور کے واقعے میں کیا نعوذ باللہ یہ کسی بڑے کتاب میں لکھا ہے؟ 6 چور کا، اور اس میں قرآن پاک کی آیتوں سے سمجھایا. اب وہ نوٹ کر لیا، گناہ چھوٹ گئے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر قرآن پاک کی تفسیروں اور احادیث مبارکہ سے ان مضامین پر دلائل بیان کرتا ہوں. میرے کسی بیان میں قرآن پاک حدیث پاک میں دلیل نہ ہو تو میں اس کو بیان نہیں مانتا. اور تمام آنے والوں کی ہر روز اصلاح نفس ہو رہی ہے، لیکن اگر اس ناکارہ سے مناسبت نہیں تو آپ اور آپ کے والد صاحب کسی اور جگہ کو تلاش کریں جو ان کی سمجھ کے مطابق اچھی ہو. دیکھیں پہلے محبت کیسی دکھائی، آخر میں فرمایا جہاں کو مناسبت ہے وہاں جائے. اور جو میرا طریقہ ہے، آپ مفتی صاحبان سے فتویٰ لا کر دو کہ میں غلطی پر ہوں، میں چھوڑ دوں گا. ابھی تک تو 80 برس تک میں تو کوئی فتویٰ لایا نہیں. لاتے نا بھائی کہ اس طرح بیان ہو. جن کے پاس فتویٰ لینے جاؤ گے ان کے بیان میں بھی آپ کو یہی ملے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن بیان میں دیکھ لو میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، میرے استاد سے میں نے یہ سنا. آگے سنیے،
ایکر اتنی تفصیل سے کسی کو جواب نہیں لکھتا، مگر آپ پر رحم آیا کہ جو نفع ہو رہا ہے وہ نادانی سے ضائع نہ ہو جائے۔ اب تدبیر کے بعد، یہ سمجھانے کے بعد حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایکر کو، دیکھیں پہلے اپنا نام، ایکر کو، آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرمائیں۔ حضرت کا نزول دیکھو، اپنا نام پہلے اور حق بات دل میں اتار دیں اور بے دلیل بدگمانی سے توبہ نصیب فرمائیں۔ حسن ظن پر تو بے دلیل ثواب ملتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ مسلمان سے نیک گمان رکھو، اور جب دلیل شرعی نہ ہو تو پھر بدگمانی پر قیامت کے دن مواخذے کا اندیشہ ہے۔ کچھ مزہ آیا بھائی؟ ماشاء اللہ۔